چنانچہ حکومت پاکستان نے جو وائٹ پیپر شائع کیا اس میں بھی جو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے اور انگریز کا بنایا ہوا نبی ہے۔ چنانچہ وہ جو الفاظ ہیں ان کے وہ یہ ہیں، جدید محققین نے ثابت کر دیا ہے کہ احمدیت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے جو برطانوی سلطنت کے مفادات کے تحفظ کی خاطر لگایا گیا۔ وہ جدید محقق کون سے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کی تحقیق کیا بتاتی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، اور محض ایک فرضی الزام گھڑ کر یہاں پیش کر دیا گیا اور زبان کی طرز ایسی اختیار کی گئی جیسے عموماً مغربی دنیا یا دوسرے لوگ جو آج کل کے تعلیم یافتہ ہیں وہ قبول کرنے کہ ہاں ایک بڑی محققانہ زبان ہے، آج کے جدید محققین نے ثابت کر دیا ہے۔ ایک تحقیق جو اس ضمن میں ان کی شائع کی گئی تھی اس میں ایک ایسی کتاب کا نام لیا گیا کہ جو انگلستان کے کسی پریس سے شائع ہوئی ان کے بیان کے مطابق، اور اس میں یہ اقرار کیا گیا تھا کہ انگریزوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کو قابو کرنے کے لیے وہاں ایک جھوٹا نبی کھڑا کیا جائے، اور اس کا نام انہوں نے ذلی نبی رکھا تھا، یعنی انگریزی محاورہ ہے یہ ذلی نبی، اور انہوں نے کہا کہ اصل علاج تو یہ ہے کہ وہاں ایک ذلی نبی پیدا کر دیا جائے اور پھر اس کے ذریعے سارے مسلمانوں کو قابو کر لیا جائے۔ اور جب میں نے وہاں سے لکھا، یہ بہت پرانی بات ہے، میں وقت جدید میں تھا اس زمانے میں، یہاں امام صاحب کو لکھا کہ ہے تو جھوٹ واضح بات ہے لیکن وہ بتائیں دیکھیں کتاب کے اس صفحے میں کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، کوئی ذکر کسی اور قسم کا ہوا ہو جسے توڑ مروڑ لیا گیا ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نام کی تو کوئی کتاب نہیں۔ میں نے کہا پھر تحقیق کریں، یہ پریس ہے ایک، اس سے پوچھیں۔ تو جواب یہ گیا کہ ہم نے تحقیق کی ہے، اس نام کا پریس بھی کوئی نہیں، کتاب تو درکنار۔ چنانچہ برٹش میوزیم سے دوسرے اہم اداروں سے پتہ کیا گیا اور سب نے کوڑا جواب دیا کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اس نام کا پریس، نہ اس نام کی کتاب، نہ یہ ذکر کہیں، ہم آپ کو کیا حوالہ دیں۔ تو یہ ہے حکومت پاکستان کے مجدد محققین، جن کی یہ تحقیق اس سفید کاغذ کہتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو، سفید کاغذ نام رکھا گیا، یہی کہیں گے۔ تو اس خطاط ابیس میں یہ تحقیق پیش کی گئی اور متفرق جگہ جو طعن و تشنیع سے کام لیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریز کی حد سے زیادہ تعریف اور چاپلوسی کی ہے۔ ایک یہ دلیل ہے انگریز کے خود کاشتہ پودا ہونے کی، اور ایک موقع پر خود اپنے قلم سے تسلیم بھی کر لیا ہے اور وہ چھپی ہوئی تحریر موجود ہے کہ میں انگریز کا، جماعت احمدیہ کا بانی اور جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ چنانچہ ان دونوں امور سے متعلق میں چند حقائق جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریز کی تعریف واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے اور متعدد بار فرمائی ہے، اور ہر جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میں اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی، خصوصاً پنجاب کے مسلمانوں کی حالت زار اس درجے تک خراب ہو چکی تھی کہ کوئی بھی ان کا حق باقی نہیں رہا تھا، اور سکھوں کی حکومت نے ایسے ایسے مظالم توڑے تھے کہ اس کی کوئی نظیر دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ اس جلتے ہوئے دہتے ہوئے تنور سے انگریزی حکومت نے آ کے ہمیں نکالا اور ہمارے اسلامی حقوق کو بحال کیا۔ یہ وجہ ہے کہ میں اس حکومت کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ یہ سنت انبیاء ہے اور انسانی شرافت، عام اصل انسانی شرافت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایک احسان کو احسان کے ساتھ یاد کیا جائے۔ بہت ہی خطرناک حالت میں مسلمان تھے، یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن ہندو جو اس مسلمانوں کے مقابلے پر سکھوں کے ساتھ بہت زیادہ گہرے مراتب رکھتے ہیں، ان کے محققین نے بھی بین ہی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ آج کے اس خطاب میں نے دو حوالے
غیر مسلموں کے ایک حوالہ غیر مسلم کا چنا ہے اور ایک غیر احمدی مسلمان کا چنا ہے، جس سے پتہ لگے کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی جس زمانے میں انگریز نے آ کر مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دی۔ تلسی رام صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس کا حوالہ شیر پنجاب مطبوعہ 1872 کتاب ہے تلسی رام صاحب کی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں ابتدا میں سکھوں کا طریق غارت گری اور لوٹ مار کا تھا، جو ہاتھ آتا تھا لوٹ کر اپنی اپنی جماعت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں سے سکھوں کو بڑی دشمنی تھی، اذان یعنی بانگ با آواز بلند نہیں ہونے دیتے تھے، مسجدوں کو اپنے تحت میں لے کر ان میں گرنتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور اس کا نام موت کڑا رکھتے تھے، اور شراب خور ہوتے تھے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جہاں وہ پہنچتے تھے جو کوئی برتن مٹی استعمالی کسی مذہب والے کا پڑا ہوا ہو ان کو ہاتھ آ جاتا تھا تو وہ 5 چھتر مار کر اس پر کھانا پکا لیتے تھے، یعنی 5 جوتے اس پر مارنا اس کو پاک ہونا، اس کا پاک ہونا سمجھتے تھے۔ یہ وہ سکھ راج والے تھے جن کے چنگل سے انگریز نے آ کر مسلمانوں کو نجات دی ہے، اور بڑے تفصیلی دردناک حالات مختلف تاریخوں میں ان کے متعلق ملتے ہیں۔ سوانح احمدی میں حضرت سید احمد صاحب بریلوی کا بیان ایک شائع شدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جو مجدد ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے، فرماتے ہیں ہم اپنے اثناء راہ ملک پنجاب میں ایک کنویں پر پانی پینے کو گئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ چند سکھنیاں یعنی سکھوں کی عورتیں اس کنویں پر پانی بھر رہی ہیں۔ ہم لوگ دیسی زبان نہیں جانتے تھے، ہم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ان کو بتلایا کہ ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلاؤ۔ تب ان عورتوں نے ادھر ادھر دیکھ کر پشتو زبان میں ہم سے کہا کہ ہم مسلمان افغان زادیاں فلانے ملک اور بستی کی رہنے والیاں ہیں، یہ سکھ لوگ ہم کو زبردستی لے آئے ہیں۔ یہ مؤلفہ محمد ظافر صاحب تھانیسری کتاب ہے حضرت سید احمد صاحب بریلوی کی سوانے پر، یہ اس میں ذکر ہے، اور انسائکلوپیڈیا آف سکھ لٹریچر میں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ بھی بہت ہی دردناک ہیں۔ اس میں کثرت کے ساتھ مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کا ذکر کیا گیا ہے، مسجدوں کو برباد کرنے کا، ان کے اندر گدھے باندھنے کا، اور عام قتل مسلمانوں کا، اذان دینے پر قتل کر دینا، یہ ساری باتیں اس میں مذکور ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے مسلمانوں کو ہر زندگی کے حق سے محروم کیا گیا تھا سکھوں کی طرف سے۔ خیر اذان دینا تو آج بھی محروم کیا جا رہا ہے، یہ تو خیر اب پرانی بات نہیں رہی۔ اس زمانے میں بھی ایسے نئے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو اذان کی آواز تکلیف دیتی ہے، اور حال ہی میں ہندوستان کے ایک سکھ نے ایک اخبار میں خط شائع کروایا ہے کہ بڑا لطف آیا ہمیں کہ مسلمان کسی زمانے میں سکھوں کو چھیڑا کرتے تھے، ایسی جاہل قوم ہو کہ مسلمانوں کی اذان سے تم بھرشٹ ہو جایا کرتے تھے اور تم نے زبردستی اذانیں بند کرا دی۔ تو وہ کہتے ہیں آج ہمارا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے بھی مسلمانوں کی اذانیں بند کرائی ہیں، اور وہ جو ہمیں چھیڑا کرتے تھے وہ ساری ہماری حسرتیں آج نکل گئی۔ تو یہ دور زندگی کے آتے جاتے رہتے ہیں، جب بھی جہالت بڑھتی ہے اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے یہ بحث یہ نہیں کہ سکھ بہت برا کرتے تھے، بحث یہ ہے کہ اس مصیبت سے جس قوم نے نجات دلائی ہو مسلمانوں کو، اس کا شکریہ اگر ادا نہ کیا جائے تو یہ کون سی انسانیت ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر صرف یہی الزام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ خود کاشتہ پودا کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ بھی الزام ہے کہ جہاد کو موقوف معذول کرنے کے لیے آپ کو انگریز نے کھڑا کیا۔ ان باتوں کا میں الگ الگ جواب دوں گا۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں ایک بات تو بڑی واضح ملتی ہے کہ آپ کسی خوشامد کی غرض سے یہ تعریفیں نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلامی فرض کے طور پر ایک اعتراف حقیقت تھا، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی اور شکل صورت نہیں نکلتی۔ فرماتے ہیں بس سنو اے نادانوں، میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلوار چلاتی ہے۔ قرآن کی روح سے جنگ کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی۔ میری طبیعت نے کبھی نہیں چاہا کہ اپنی متواتر خدمات کا اپنے حکام کے پاس ذکر بھی کروں، کیونکہ میں نے کسی صلے اور انعام کی خواہش سے نہیں، بلکہ ایک حق بات کو ظاہر کرنا اپنا فرض سمجھا۔ یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف تھا، لیکن وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے انگریزوں کی تعریف کی اس لیے انگریز کا ایجنٹ ہونا ثابت ہو گیا، اب ان کے کلمات کو سنیے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم شخصیت جس کو اچھالا گیا ہے وائٹ پیپر میں، وہ علامہ سر محمد اقبال کی شخصیت ہے۔ وہ اپنے زمانے میں، اس زمانے میں انگریز کو کیا کہا کرتے تھے اور کیا اس کے متعلق لکھا کرتے تھے، ان کے جذبات اور خیالات کیا تھے، وہ سنیے۔ ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر جو آپ نے مرثیہ لکھا، اس میں فرماتے ہیں میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، اقبال اڑ کے خاک سرے راہگزار ہو۔ صورت وہی ہے، نام نے رکھا ہوا ہے کیا، دیتے ہیں نام ماہ محرم کا ہم تجھے۔ جس مہینے میں وہ فوت ہوئی ہیں ملکہ وکٹوریہ، کہتے ہیں کہ اس مہینے کا نام جو مرضی رکھ لو، حقیقت میں محرم کے واقعے سے مختلف نہیں ہے یہ واقعہ۔ اور محرم میں جو دردناک واقعہ گزرا تھا یہ اسی کی تفصیل ہے، اس سے زیادہ اسی کی ایک نئی صورت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، وہ عید کا دن تھا، کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، ہوا کرے اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے۔ یہ ہیں مجاہد اعظم، جو ان کے نام علامہ سر محمد اقبال، جو احمدیت کی مخالفت میں سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الزام لگانے میں آگے ہیں کہ یہ انگریز کا پودا ہے، کیونکہ وہ انگریز کی تعریف کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، کہتے ہیں سایہ خدا کہا ہے انگریزوں کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی، ہلتا ہے جس سے عرش، یہ رونا اسی کا ہے، زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے۔ مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی، یہ جو اہل حدیث فرقہ ہے آج کل اور دیوبندی، جو اس وقت جماعت احمدیہ کی مخالفت میں سر فہرست ہیں اور جماعت حکومت کے دراصل یہی گشت و بازو ہیں آج کل، ان کے چوٹی کے عالم اور بزرگ شمس العلماء مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی فرماتے ہیں سارے ہندوستان کی عافیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو، کوئی صلاحیتی نہیں یورپ میں سے ہو، انگریزی نہیں، جو بھی مرضی ہو یورپ کا ہو صحیح، مگر خدا کی بے انتہا مہربانی اس کی مقتضی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں کیا گورنمنٹ جابر اور سخت گیر ہے؟ توبہ توبہ، ماں سے بڑھ کر شفیع۔ پھر فرماتے ہیں میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستانی والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا اور برما اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس اور مصر اور عرب تک خیال دوڑاتا تھا، اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں۔ ان خیالات میں اگر میں نے بادشاہ بنانا ہوتا کس کو بناتا؟ امیدواران سلطنت میں سے اور کوئی گروہ اس وقت موجود نہ تھا کہ میں اس کے استحقاق پر نظر کرتا،
بس میرا اس وقت کا فیصلہ یہ تھا کہ انگریز ہی سلطنت ہندوستان کے اہل ہیں، سلطنت انہی کا حق ہے، انہی پر بحال رہنی چاہیے۔ چٹان کے ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں، جن لوگوں نے یعنی شورش کشمیری، جن لوگوں نے حوادث کے اس زمانے میں نسخ جہاد کی تعویلوں کے علاوہ اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم میں اولی الامر کا مصداق انگریزوں کو ٹھہرایا، ان میں مشہور انشاء پرداز ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا نام بھی ہے۔ اب سنیے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، ان کے خیالات انگریزی سلطنت کے متعلق۔ کہتے ہیں سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے، لیکن امن عام اور حسن انتظام کے لحاظ سے برٹش گورنمنٹ، مذہب سے قطع نظر بریکٹ میں ہے، برٹش گورنمنٹ بھی ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کم فخر کا موجب نہیں ہے، اور خاص کر گروہ اہل حدیث کے لیے تو یہ سلطنت بلحاظ امن و آزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنتوں، روم، ایران، خراسان سے بڑھ کر فخر کا مال ہے۔ یہ تھی کل تک ان لوگوں کی زبان۔ اور پھر فرمایا، یہ اشاعت السنہ نمبر 10 جلد 6 صفحہ 292 کی تحریر ہے، میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ فرماتے ہیں اس امن و آزادی، یہ عام و حسن انتظام برٹش گورنمنٹ کی نظر سے اہل حدیث سے ہند اس سلطنت کو ازبس غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں۔ آج کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو کیونکہ اسلامی سلطنتیں پسند نہیں، اس لیے انگریزی راج میں یہ پنپے، وہیں بڑے اور وہی چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ یہ ان کے آباء و اجداد یہ فرمایا کرتے تھے کل تک، اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اس میں دیکھ لیجیے ان تحریروں میں کوئی ذکر نہیں ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ سکھوں کے مظالم سے نجات بخشی، مذہب کی آزادی دی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ مگر پھر بھی ان کو اسلامی سلطنتوں سے بہتر نظر آ رہی تھی کل تک، جہاں کہیں وہ رہیں اور جائیں، عرب میں خواہ روم میں خواہ اور کہیں، کسی اور ریاست کا محکوم رعایا ہونا نہیں چاہتے اہل حدیث سوائے انگریز۔ اور جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، وہ بھی یہی تحریریں پیش کرتے رہے۔ علامہ علی حائری کا ایک اقتباس ہے جو موعظہ تحریف قرآن ماہ اپریل 1923 صفحہ 57 کا 58 اس میں درج ہے، اس میں بھی اسی مضمون کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان صاحب جو ایک وقت میں احرار کے ساتھ منسلک تھے اور بعد میں ان کو ملک و وطن اور اسلام کا غدار قرار دیا ایک لمبے تجربے کے بعد، وہ لکھتے ہیں جو زمیندار مورخہ 11 نومبر 1911 میں تحریر چھپی ہے، مسلمان ایک لمحہ کے لیے ایسی حکومت سے بدظن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے انگریزوں سے۔ اگر کوئی بدبخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کی جرات کرے تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں۔ یہ فتویٰ ہے کہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ پھر فرماتے ہیں اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کے لیے تیار ہے، اور یہی حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی۔ یہ حالت تھی جس کو بدلنے کے لیے انگریزوں نے خود کاشتہ پودا کھڑا کیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں نظم کی صورت میں جھکا فرق عقیدت سے میرا سر، ہوا جب تذکرہ کنگ ایمپرر کا، جلالت کو ہے کیا کیا ناز اس پر کہ شہنشاہ ہے وہ بر و بر بحر و بر کا، زہی قسمت جو ہو ایک گوشہ حاصل ہمیں اس کی نگاہ خیز اثر کا۔